خبر یہ آئی کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے خلاف سوشل میڈیا پہ کسی شخص نے غیر اخلاقی اور گھٹیا ٹرینڈ چلایا اور پھر اس کے نتیجے میں FIA فعال ہوئی اور اس کے بعد اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ پھر خبر یہ آئی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی وائس پریزیڈنٹ مریم نواز صاحبہ نے اس شخص کے حق میں ٹویٹ کیا۔ سب سے پہلے میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے خلاف چلنے والے گھٹیا اور غیر اخلاقی اور غیر مناسب ٹرینڈ کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم نہ بھی بنتے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، تو اس سے پہلے بھی وہ ان چند شخصیات میں سے تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا اور پاکستان کے لیے باعث فخر تھے۔ And I think that few things that have happened to Pakistan which we can say were good، اس میں ایک عمران خان کا نام ہے۔ چاہے آپ عمران خان صاحب کی ذاتی شخصیت کو دیکھ لیں، چاہے آپ ان کے کرکٹ کی پرفارمنس کو دیکھ لیں، ورلڈ کپ 92 کو دیکھ لیں، ان کی چیریٹی کو، فلینتھروپی کو دیکھ لیں، شوکت خانم کو دیکھ لیں، نمل یونیورسٹی کو دیکھ لیں، اور اب جبکہ خاص طور پہ وہ وزیر اعظم پاکستان بن گئے تو اس کے بعد ان کے خلاف اس طرح کے ٹرینڈ سوشل میڈیا پر چلنا بہت ایک غلط فعل ہے اور اس کے اوپر قانون کو حرکت میں آنا چاہیے تھا۔ اور اسی حوالے سے فواد چودھری صاحب نے کیا کہا، بات کرتے ہوئے سنی۔ سوشل میڈیا پر اور پھر اب کچھ چینلز میں بھی جس طریقے کی گھٹیا زبان استعمال کی جا رہی ہے، یہ اب کم از کم پاکستان میں عام جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ معاملات ہاتھ سے ہی نکل گئے، اور اس کے لیے اب بہت اہم ہے کہ ہم جو قانون سازی جو ہم نے نہیں کی پہلے، وہ قانون سازی کی جائے اور سخت جو اقدامات ہیں اس ضمن میں وہ اٹھائے جائیں۔ مزید اسی حوالے سے فواد چودھری صاحب نے بات کرتے ہوئے کیا کہا، یہ بھی سنیں۔ میں تو 2018-19 سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا باجر پرابلم ہے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے عام طور کے اوپر سچی بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو خواتین کی تضحیک کے اوپر مبنی گفتگو یا ٹویٹس نہیں آتی۔ یہ PMLN کا جو میجر پرابلم ہے، اور وہ اس طرح کا گند بہت اچھالتے ہیں۔ کہ کل مریم نواز نے ایک ایسے جو جس بندے کے حق میں ٹویٹ کی جو کہ یہ ساری کیمپین لیڈ کر رہا تھا، جو کچھ میڈیا کے کچھ جو 5-7 اینکرز ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کی پرابلمز ہوں گی، نوکریاں بھی ہوتی ہیں کئی لوگوں کی لگی ہوئی، وہ جو ہے وہ جو اس کیمپین کو چلاتے ہیں، پھر ان کو جب جواب آئے گا تو پھر ان کو اور تکلیف ہوگی۔ ابھی بھی آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہم ایک بھرپور کارروائی کریں گے ان لوگوں کے خلاف۔ تو اس حد تک تو میں حکومت کے ساتھ کھڑا ہوں، ایک اینکر کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اس طرح کے معاملات پہ جب فعال ہوتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو عمران خان صاحب بات کرتے ہیں نا کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، اس پر بھی عمل درآمد کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر عمران خان صاحب کی ذات کے خلاف کوئی ٹرینڈ چلتا ہے جو کہ گھٹیا، غیر مناسب ہے، غیر اخلاقی ہے، اس کے اوپر قانون حرکت میں آتا ہے، تو اگر کسی عام پاکستانی کی ذات کے خلاف بھی اسی طرح کا گھٹیا، غیر مناسب، غیر اخلاقی ٹرینڈ چلتا ہے تو اس پر بھی قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، اس پر بھی FIA کو فعال ہونا چاہیے، اس پر بھی پرچہ درج ہونا چاہیے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ سلیکٹیوزم بہت زیادہ ہے۔ اب یہاں پہ اگر گورنمنٹ پہ تنقید کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ درست ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا، معاملہ تو بہت دیر سے ہاتھ سے نکلا ہوا ہے۔ اب مثال یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے خلاف اگر گھٹیا گفتگو کی گئی ہے سوشل میڈیا پہ تو اس کا جواب کس انداز میں دیا گیا؟ قانون حرکت میں آیا، FIA نے پرچہ درج کیا، بندے کو اریسٹ کیا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر اسی طرح کی گھٹیا گفتگو اپنے مخالفین کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے کرے تو وہ غلط ہے۔ لیکن اس حوالے سے فواد چودھری صاحب کیوں بات نہیں کرتے ہیں؟ اور اگر سوشل میڈیا کے حوالے سے کوئی ریگولیشن کی بات ہوتی ہے تو میرے خیال میں اس میں پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز اور ورکرز ہیں جو سوشل میڈیا پہ کیمپین چلاتے ہیں اور اس کے بعد پھر بڑی غیر مناسب زبان کا الفاظ بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی دے دیتے ہیں، ان کو بھی آپ لوگوں کو دیکھنا پڑے گا، وہاں پر بھی قانون کو حرکت میں آنا پڑے گا۔ اور عمران خان صاحب تو کہتے ہیں اگر وہ سارٹ ہے تو وہ آپ چلائیں کہ وہ امیر کے لیے قانون، غریب کے لیے قانون، تو یہاں پہ یہی فرق ہے نا کہ جو حکومت میں بیٹھا ہوا ہے وہ طاقتور ہے اور جو حکومت میں نہیں ہے وہ طاقتور نہیں ہے، تو قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف خان صاحب کے خلاف بات ہو تو قانون حرکت میں آئے اور کسی اور کے خلاف بات ہو تو قانون حرکت میں نہ آئے۔ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سن لیں، فواد چودھری صاحب سنائیں۔
کوئی معاشرہ جس میں رول آف لا نہیں ہوتا وہ ترقی نہیں کر سکتا. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ہے رول آف لا, طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا. بڑے لوگ چوری کریں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, بیچارے غریب لوگ بھرے ہوئے جیلوں کے اندر. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی, جدھر غریب کے لیے ایک قانون اور طاقتور کے لیے دوسرا. اور پھر فواد چودھری صاحب نے آج ہمارے نظام قانون انصاف کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بھی کچھ فرمایا اور کہا کہ عدالتوں میں جو اسٹے آرڈرز ہیں اس کی وجہ سے ایک کرائسس بحران پیدا ہو گیا. یہ بھی سن. صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 950 اسٹے آرڈرز ہیں 3 ٹریلین روپیز کے ایف بی آر ہی کے خالی, اور یہ 3000 ارب روپیہ ہے جو ہائی کورٹس کے یا عدالتوں کے فیصلوں کی وجہ سے, اسٹے آرڈرز کی وجہ سے ایف بی آر کلیکٹ نہیں کر پا رہا. اور لا منسٹر اور اٹارنی جنرل سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ اور جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھائیں. اس وقت تقریباً 150 اسٹے آرڈر ہر مہینے جو ہیں ان کا ہمیں سامنا ہے. یہ بات تو طے ہے کہ ججز کی وجہ سے اسٹے نہیں ہو رہے, اس میں جو وکلا ہے, جو حکومت کے وکلا ہے, ان کی بھی خامیاں ہوں گی, اداروں کی بھی غلطیاں ہوں گی, ان کی بھی خامیاں ہوں گی, اداروں کی بھی غلطیاں ہوں گی. اور اس کے علاوہ انہوں نے پہلے کہا کہ 3000 ارب کے قریب جو اسٹے آرڈر ہے وہ اسٹے آرڈرز کی وجہ سے رقم پھنسی ہوئی اور ایک بحران کی کیفیت ہے. تو میرے بھائی, عدالت کو صرف کہنے کی بجائے آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ اگر عدالت میں ڈسپوزل نہیں ہو رہا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے, عدالتوں میں کیا سچویشن ہے, عدالتوں میں کیا صورتحال ہے. اور فواد چوہدری صاحب تو خود وکیل رہے ہیں اور بڑی دیر انہوں نے وکالت کی ہے. اس وقت عدالت میں آپ جا کے دیکھیں ایک جج کے پاس جتنا ورک لوڈ ہے, از اٹ پاسبل فار ہم کہ وہ اس سارے ورک لوڈ کو ایک ہی دن میں ڈسپوز آف کر سکے. اور دوسرا یہ پاکستان تحریک انصاف کا جو مزاج ہے نا جی, کہ جی 3000 ارب کے اسٹے آرڈرز آپ کے ایک دفعہ یہ کہہ دینے سے میں ٹھیک ہے اگر اس میں ڈیلے ہو رہی ہے تو ان اسٹے آرڈرز کو ٹائملی ڈسپوز آف ہونا چاہیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ امپریشن دینا درست نہیں ہے کہ وہ سارے اسٹے آرڈرز غلط ہیں. اعلیٰ عدالتیں بیٹھی ہیں نا, ہائی کورٹس ہیں, سپریم کورٹس ہیں, وہ بڑے پائے کے لوگ ہیں, قانون کو سمجھتے ہیں, انٹرپریٹیشن آف لا کرتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کو سمجھتے ہیں, اس کے بعد فیصلے دیتے ہیں, اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان ہیں. تو اگر آپ یہ کہیں کہ جی سارے اسٹے آرڈرز ہی غلط ہوں گے تو دیٹ از ناٹ کریکٹ. کہیں نہ کہیں پہ کوئی نہ کوئی کیس میں جان ہوگی تو اسٹے آرڈر ملا نا, اس کا ایک کرائٹیریا بھی ہے نا. تو یا تو آپ یہ قانون پاس کر دیں کہ جی اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے تو پھر عدالت کے پاس کوئی مظلوم شخص جاتا ہے حکومت کے خلاف, ریاست کے خلاف, تو اس کو اسٹے آرڈر دے ہی نا, پھر تو درست ہے. لیکن قانون تو وہی ہے, عدالت کے پاس جو بھی شخص جائے گا اسٹے آرڈر, اور صرف پاکستان میں نہیں ہے. نہ ہمیں بتائیں کہ اسٹے آرڈر کا قانون پاکستان میں ہونے کی وجہ سے آپ ایفیشینٹلی کام نہیں کر پا رہے ہیں. پوری دنیا میں اسٹے آرڈرز کا قانون ہے, پوری دنیا میں بیل اپلیکیشنز ہوتی ہیں, پوری دنیا میں یہ تمام قوانین موجود ہیں. اس کے باوجود گورنمنٹس جو ہیں وہ ایفیشینٹلی فنکشن کرتی ہیں. تو اپنی پرفارمنس کو مائنس کر کے صرف آپ 2 3 4 چیزوں پہ, اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے خاص طور پہ عدالتوں پہ جہاں پہ ناکامی آتی ہے گورنمنٹ کی عدالت پہ ڈال دیتے ہیں. وہ دیکھیں جی عدالت فیصلہ نہیں کرتی, وہ دیکھیں جی نظام جو ہے وہ بڑا سست ہے, دیکھیں جی جسٹس ڈسپوز آف نہیں ہوتا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں گورنمنٹ کے ایک ریپریزنٹیٹیو کو سن رہا تھا, انہوں نے ایک کیس کے حوالے سے کہا کہ وہ اسٹے آرڈر لے لیں گے. شہباز گل صاحب کی بات کرو, کاشف عباسی صاحب کے شو میں اقرار الحسن صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, تو گل صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جا کے اسٹے آرڈر لے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹے آرڈر, وہ گل صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اگر غریب آدمی نے اس اینکر کو مارا ہوتا تو جج صاحب نے ریمارکس دے کر مار دینا تھا اس کو. یہ گل صاحب کہہ رہے ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھنا انہوں نے بیل لے کر آج. بھائی what are you talking, why are you demonizing the courts? You can't demonize the courts like that. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی غریب آدمی نے اگر مارا ہوتا تو وہ جج صاحب نے ریمارکس دے کر مار دینا. What kind of a statement is that? Where is the government? Where are the law enforcement agencies? پرائم منسٹر کے لیول تک بات گئی ہے, انہوں نے وہ پھر اس کے اوپر نوٹس لیا اور اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں نے کچھ ایکشن لیا ہے. اور اس کے بعد اب آپ سارا کچھ, یعنی کہ اگر کوئی قانون کی گرفت سے نکلے گا تو سارا قصور ہے ہی عدالتوں کا اور ان عدالتوں میں بیٹھے ہوئے چند جج صاحبان کا, جن تک کیس کی فائل تیار کر کے پروسیکیوشن اور حکومت نے پہنچانی ہے ملزم کے خلاف. سارا مدعا آپ ان پہ ڈال دیتے ہیں. مطلب کہ میں مانتا ہوں کہ جوڈیشری میں بھی سکم ہے, وہاں پہ بھی پرابلمز ہوں گی, لیکن پلیز اس طرح سے لوگوں کو نہ بتائیں کہ جی بس پی ٹی آئی والے درست ہیں اور نظام سارا خراب ہے اور اس نظام کی وجہ سے جو ہے ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے, اور جبکہ نظام درست بھی آپ لوگوں نہیں کرنا ہے. اور جہاں تک یہ والا معاملہ ہے اقرار الحسن صاحب کا, مجھے بڑا دکھ ہوا ہے وہ دیکھ کے جتنا ان کے اوپر تشدد ہوا ہے.
میں سمجھتا ہوں ایک اینکر کی حیثیت سے ہی مائٹ ہیو کراس دا ریڈ لائن. میں ان کی سائڈ ہی نہیں لیتا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ساری غلطی اقرار الحسن کی. مجھے وہاں کے حقائق نہیں پتا, میں وہاں پہ نہیں گیا. ہو سکتا ہے ساری غلطی وہاں پہ انہی کی ہو, انہوں نے کوئی ریڈ لائن کراس کی. I mean, you don't carry out a sting operation on an intelligence agency, for God's sake. It is an intelligence agency. You don't carry out a sting operation on an intelligence agency. مجھے نہیں پتا کیا حقائق ہے. وہ sting operation تھا جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک انسپیکٹر کی کرپشن کے ثبوت لے کے ڈائریکٹر کے پاس گیا تھا اور وہاں پہ میرے ساتھ, لیکن میں مان لیتا ہوں, ایزیوم کر لیتا ہوں غلطی انہی کی ہوگی, ایک اینکر کی, ایک صحافی کی. لیکن کیا اس کے بعد یہ ہونا بنتا تھا؟ کیا یہ ہونا بنتا تھا کہ آپ ان کو پکڑیں, تشدد کا نشانہ بنائیں, بدترین تشدد کا نشانہ بنائیں, خون و خون کر دیں, لہو لہان کر دیں, کپڑے اتروا دیں, ننگا کر دیں؟ یہ تو نہیں. اور ویڈیوز بنا لیں. آپ ایف آئی آر دیتے, آپ اس ایف آئی آر کے مطابق ان کو اریسٹ کرتے, آپ ان کے اوپر کیس چلاتے, اور تحریک انصاف کے دور میں انصاف کا بول بالا ہوتا. ایک اینکر جو اتنا تگڑا, اتنا مشہور ہے, اتنی فالوئنگ ہے اس کی, اس کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتے جا کے. آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے تو اس ملک کو اس ڈائریکشن میں لے کے جانا تھا, یہ اس ڈائریکشن میں جا رہے. What is happening? What is happening? مطلب کہ یہ is this the right direction? اور پھر آپ ٹیلی ویژن شوز میں آ کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ثابت کر دیں گے کہ پھینٹی اسے تو لگی نہیں تھی. I mean, what are you talking about? یہ ثابت, یہ گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن کہہ رہے ہیں, یہ ثابت کر دیں گے کہ یہ بندہ جیسے پھینٹی لگی, یہ تو پشاور میں تھا. اور بھائی اتنا اندھیر نہیں ہے ہماری عدالتوں میں, اس طرح سے نہیں ہے. تھوڑا خود تگڑے ہوں, خود اپنی معاملات جو ہیں اس کو درست کریں اور پروسیکیوشن کو صحیح کریں. جج صاحبان وہاں پر دیکھتے ہیں, نظر آتا ہے, انہیں نظر آتا ہے. وہ قانون اندھا ہوتا ہے, جج صاحبان اندھے نہیں ہوتے ہیں. تو اس چیز کو دیکھیں.